اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سفر میں یہ جو امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ کی جانب سفر ہوتا ہے، اس میں راستے میں کئی لوگ امام سے ملتے ہیں جن کو امام اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر امام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا تجارت کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، میرے بعد اسے کون سنبھالے گا، کوئی کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں مر گیا تو ان کی پرورش کون کرے گا۔ اور جب آپ یہ سب پڑھتے ہیں نا تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ موت تو برحق ہے، وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان ذہنوں پر کہ جنہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ پھر خیال آتا ہے کہ آج ہم اپنا کردار بھی تو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک کس بنیاد پر فلسطین اور کشمیر اور غزہ کے لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ حق و باطل کا معرکہ تو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اگر آج ہم بھی انہی بنیادوں پر غزہ کے مظلوموں کی مدد نہیں کر رہے تو پھر کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں، جنہوں نے امام کے بلانے پر بہانے بنائے اور امام کا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی فرق نہیں ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان۔ اس کے بعد امام علی مقام جو ہے وہ کثر بن مقاتل کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہوتا ہے کہ امام اپنے جوانوں سے فرماتے ہیں کہ مشکیزوں کو پانی سے بھر کر اگلی منزل کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کریں، اور امام خود مسلسل کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین دہرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کھڑے آپ کے دلیر اور شجاع فرزند جناب علی اکبر جب یہ سنتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا سبب پوچھتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا کہ اسی حالت میں مجھ پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ اس حال میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور یہ ہماری ہی موت کی خبر دے رہا ہے۔ امام کی یہ بات سن کر حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا برا وقت نہ لائے، لیکن کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام جواب دیتے ہیں کہ یقیناً ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر پھر عرض کرتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام انہیں دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں بہترین جزا دے جو بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور لشکر حر ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک مسلح شخص ان کے نزدیک آتا ہے۔ یہ شخص ابن زیاد کا قاصد ہوتا ہے اور حر کی طرف یہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط پاتے ہی حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسے بیابان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ۔ خود یہ خط امام علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اپنی اس نئی ذمہ داری سے مطلع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں نینوا یا شفیہ میں اتر کر قیام کرنے دو۔ حر نے کہا کہ میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اب میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو قاصد آیا ہے یہ جاسوس بھی ہے اور یہ میری تمام حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران جو ہے زہیر ابن کین امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے بھی جنگ کرتے ہیں اور ان کو ہم ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو امام ان کے اس مشورے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں کبھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ بہتر ہے کہ کچھ اور آگے بڑھ کر ٹھہرنے کے لیے کسی زیادہ مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ حر نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں قافلے آگے بڑھنے لگے۔
یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حر کے لشکر نے دیکھتے ہوئے کہ یہ جگہ فرات سے نزدیک ہے، وہاں پر پڑاؤ کے لیے مناسب جگہ کو پایا اور اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں اترنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو طف کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے جب کربلا کا نام سنا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ بار الہا، رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن ہم اسی جگہ سے زندہ کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہیں اور کچھ دیر توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہوتا ہے: اما بعد، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسے ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جان بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ امام پھر فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام و آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو چند لوگوں کے علاوہ دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام واپس مدینے ایک خط لکھتے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، جو ایک مختصر سا خط ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور ان کے ساتھ رہنے والے بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے، والسلام۔ بس یہ ایک مختصر سا خط امام ایک قاصد کو دے کر مدینے روانہ کر دیتے ہیں۔ ادھر جو حر ابن یزید ریاحی ہوتے ہیں وہ بھی ایک خط کے ذریعے سے ابن زیاد کو امام کے یہاں پر روکنے کا سارا ماجرا لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے تو وہ امام کے نام ایک خط لکھتا ہے جس کا متن یہ ہوتا ہے: اما بعد، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ سوؤں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک یا تو آپ کو قتل نہ کر دوں یا پھر آپ میرا حکم قبول کرتے ہوئے یزید کی حکومت کے مطیع نہ ہو جائیں، والسلام۔ امام نے ابن زیاد کا یہ خط پڑھ کر اسے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی اختیار کرے محلوق کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اپنے رب کو جو ناراض کرے اور اس کی محلوق کی خوشنودی چاہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو خط لے کر آنے والا تھا قاصد، اس نے جواب مانگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ابن زیاد کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب طے ہو چکا ہے۔ خطیب خوارزمی نقل کرتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے سے عمر ابن سعد کو ملاقات کرنے کا حکم دیا۔ عمر ابن سعد وہ تھا جو ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، اور یہ عمر ابن سعد حضرت
صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، ایک صحابی کا بیٹا، اور وہ آج اپنے ہی رسول کے نواسے سے جنگ پر آمادہ تھا۔ تو جب امام نے اس سے ملاقات کرنے کے لیے پیغام بھیجا، وہ امام سے ملاقات کرنے پر رضامند ہو گیا، اور امام عالی مقام رات کو اس کے خیمے کے اندر گئے، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ ابن سعد، کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کچھ خوف نہیں جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم سب اچھی طرح جانتے ہو۔ انہیں بنی امیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جاؤ کہ یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، اگر آپ کا ساتھ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ کوفہ میں میرا گھر مسمار کر دیں گے، ڈھا دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے خرچے پر تمہارا گھر بنوا دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، یہ میرے باغ اور نخلستان کو ضبط کر لیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حجاز میں ایسی باغ دلوا دوں گا جو تمہارے کوفہ کے باغ سے بہتر ہوں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا، میرے بیوی بچے کوفہ میں ہیں، یہ لوگ انہیں مروا دیں گے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلسل بہانے بنا رہا ہے اور کسی طرح اس کی توبہ کی امید نہیں، تو یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر میں ذبح کرائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ عراق کی گندم میں سے بہت ہی کم تم کھا پاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ تم عراق کی ایک گندم کا دانہ تک نہیں کھا پاؤ گے، اور یہ بعد میں بالکل سچ ہوا۔ اسے نہ ہی وہ ریاست ملی جس کے لالچ میں اس نے امام علی مقام کا قتل کیا تھا، اور نہ ہی اسے وہاں کی کوئی گندم کھانا نصیب ہوئی۔ لیکن اس وقت عمر ابن سعد نے تنزن امام سے یہ کہا کہ میرے لیے عراق کی جو ہی کافی ہے۔ طبری تحریر کرتے ہیں کہ 9 محرم جمعرات کے دن عصر کے وقت عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دیا اور اس کے لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے باہر تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہلکی سی نیند میں تھے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عمر سعد کے لشکر کا شور سنا اور انہیں آگے بڑھتے دیکھا تو امام کے نزدیک تشریف لائیں اور عرض کیا کہ اے بھائی، دیکھیے دشمن خیموں کے قریب آ گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور پہلے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے فرزند، تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اپنے بھائی ابو الفضل جناب عباس سے فرمایا کہ میں تم پر قربان جاؤں، سوار ہو کر جاؤ، ان سے ملو اور پوچھو کہ کیا چاہتے ہو۔ امام کے حکم پر جناب عباس 20 آدمیوں کے ساتھ، جن میں زہیر ابن کین اور حبیب ابن مزاخر بھی شامل تھے، دشمن کی طرف جاتے ہیں اور ان کے قریب جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی ابن زیاد کا خط آیا ہے کہ ابھی کے ابھی جو ہے وہ جنگ شروع کی جائے۔ جناب عباس واپس تشریف لاتے ہیں اور امام کی خدمت میں ان کا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو اور جنگ کو کل صبح تک کے لیے ٹال دو، تاکہ آج کی رات ہم نماز، استغفار اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ جناب حضرت عباس ایک مرتبہ پھر دشمن کی طرف جاتے ہیں اور ان سے جا کے امام کی یہ تجویز ان کو سناتے ہیں۔ عمر ابن سعد یہ تجویز قبول کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن جو دوسرے اس کے ساتھی لوگ ہوتے ہیں، عمر بن حجاج نامی ایک سردار، وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اگر یہ لوگ ترک ہوتے یا دیلمی ہوتے، یعنی کوئی اور ہوتے، تو وہ اس قسم کی اگر مہلت طلب کرتے تب بھی تمہیں انہیں مثبت جواب دینا چاہیے تھا، جبکہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں۔ قیس ابن اشعث نامی ایک اور سردار بھی یہی کہتا ہے کہ میرے خیال میں ہمیں حسین ابن علی کی اس درخواست کو مان لینا چاہیے۔ اور جب زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کو یہ مہلت دے دینی چاہیے،
تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں امام کی یہ بات منظور ہے، لیکن عمر ابن سعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے کہ صبح کو امام علی مقام یا تو یزید کی بیعت کریں گے یا پھر ہم فی الفور ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عباس واپس لوٹ جاتے ہیں خیموں کی جانب اور جا کر امام علی مقام کو یہ پیغام سنا دیتے ہیں۔ امام کی اس درخواست سے نماز، دعا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام کو یہ اعمال کس قدر محبوب تھے کہ آپ نے ان کے لیے اپنے پست دشمن سے مہلت کی درخواست کی تاکہ اپنی زندگی کی ایک اور رات ان اعمال کی انجام دہی میں بسر کریں۔ اور اس کا اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ حر جو جہنم کے دھانے پر کھڑا ہے وہ جنت کی طرف آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح منہ اندھیرے جناب حر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر توبہ کرتے ہیں، اور امام ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور یوں امام کی یہ ایک رات کی مہلت کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام 9 محرم کے دن دشمن کی طرف سے مہلت ملنے کے بعد غروب آفتاب سے قبل خاندان بنی ہاشم کے افراد اور اپنے صحاب کے سامنے یہ خطبہ پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے والے کان دیے، حق کو دیکھنے والی آنکھیں دی اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمائے اور ہمیں مشرکوں میں قرار نہیں دیا۔ اما بعد میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے۔ اس جملے کو نوٹ کیجئے، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے اور نہ کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس پائی۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا اور میں اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا اور وہیں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب اس شہادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا۔ میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے آپ سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی طرف چلے جائیے۔ یہ لوگ میرے در پہ ہیں اور اگر یہ مجھے مار لیں گے تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔